اوپننگ آنکھ خوف اور تجسس۔ کیا آپ نے کبھی ایسے شخص کی کہانی سنی ہے جس نے محض $1 سے اپنی قسمت بنائی لیکن پلک جھپکتے ہی سب کچھ کھو دیا؟ اگر میں کہوں کہ اس کہانی میں وہ راز چھپا ہے جو آپ کو دائمی دولت دے سکتا ہے یا آپ کے ہاتھ سے سب کچھ نکال سکتا ہے، میرے ساتھ رہیے، کیونکہ اگلے 10 منٹ میں آپ ایک ایسی زندگی بدل دینے والی مالی حقیقت جاننے والے ہیں جو آپ کی جدوجہد کو ختم کر سکتی ہے اور پیسے کو آپ کے لیے کام پر لگا سکتی ہے۔ ایکٹ 1 پس منظر، مرکزی کردار اور مسئلہ۔ ملے ڈینیل سے، ایک محنتی شخص جو اپنی 30 کی دہائی کے آخر میں ہے اور معقول آمدنی کے باوجود مہینے کے آخر میں خالی جیب ہوتا ہے۔ کچھ جانا پہچانا لگا۔ ایک دن ڈینیل ایک پرانی کتاب خریدتا ہے جو اسے ایک سستی دکان میں ملتی ہے۔ کتاب کا نام دولت کا معمہ، کچھ امیر کیوں بنتے ہیں اور کچھ پیچھے کیوں رہ جاتے ہیں۔ دلچسپی بڑھتی ہے، وہ کتاب خرید لیتا ہے محض $1 میں، مگر اسے معلوم نہیں کہ یہ ایک چھوٹا فیصلہ اس کی پوری زندگی بدلنے والا ہے۔ وہ کتاب پڑھتا ہے اور ایک سادہ مگر طاقتور اصول سیکھتا ہے: پیسہ ایک آلہ ہے، کوئی ٹرافی نہیں۔ آپ اسے قابو میں رکھتے ہیں، یہ آپ کو قابو میں کر لیتا ہے۔ جوش میں آ کر وہ اس کے اصول اپنانا شروع کر دیتا ہے، لیکن اسے نہیں معلوم کہ سب سے خطرناک مالی غلطی ابھی اس کا انتظار کر رہی ہے۔ پیٹرن انٹرپٹ مزہ۔ ایک سوال: اگر آپ کے پیسے کو بولنے کا موقع ملے تو وہ کیا کہے گا؟ مجھے تمہارے لیے کام کرنا پسند ہے۔ آپ برا کرم مجھے ان چیزوں پر ضائع کرنا بند کرو جو تمہیں در حقیقت ضرورت نہیں۔ کمنٹ میں جواب دیجیے۔ اور اگر آپ نے ابھی اپنی تازہ ترین آن لائن خریداری کو دیکھا ہے تو فکر نہ کریں، ہم سب اس مرحلے سے گزر چکے ہیں۔ ایکٹ 2 کشمکش، بڑھتی ہوئی تناؤ اور غلطیاں۔ ڈینیل سمجھداری سے سرمایہ کاری شروع کرتا ہے۔ وہ آمدنی کے مختلف ذرائع بناتا ہے۔ اس کا سائیڈ بزنس ایک بڑی رقم کمانے والی مشین میں بدل جاتا ہے۔ زندگی بہترین لگنے لگتی ہے، مگر ایک موڑ آتا ہے۔ کامیابی اعتماد پیدا کرتی ہے، اور حد سے زیادہ اعتماد تباہی لاتا ہے۔ ایک دن اسے ایک بہت زیادہ منافع بخش سرمایہ کاری کی پیشکش ملتی ہے، ایک چمکدار سٹارٹ اپ جو گارنڈ منافع دینے کا وعدہ کرتا ہے۔ وہ ہچکچاتا ہے، مگر پھر اسے کتاب کا سبق یاد آتا ہے: رسک اور انعام ایک ساتھ چلتے ہیں۔ وہ خود کو یقین دلاتا ہے کہ وہ ایک سمجھدار فیصلہ کر رہا ہے، اور وہ اپنی تمام بچت لگا دیتا ہے۔ بہت بڑی غلطی۔ کچھ مہینوں بعد کمپنی بند ہو جاتی ہے، اس کی سرمایہ کاری غائب، سالوں کی محنت ایک لمحے میں ختم ہو جاتی ہے۔ ڈینیل ایک تلخ حقیقت سیکھتا ہے: ہر رسک فائدہ مند نہیں ہوتا، کچھ تو صرف مہنگے سبق ہوتے ہیں۔ کلف ہینگر، تجسس۔ یہاں پر اب شاید سوچ رہے ہوں، کیا ڈینیل ہمیشہ کے لیے برباد ہو چکا ہے؟ کیا وہ کبھی دوبارہ اپنے مالی حالات بہتر کر پائے گا؟ یا وہ ایک ایسا فیصلہ کرے گا جو اس کے لیے سب کچھ بدل سکتا ہے؟ جواب اس کے اگلے قدم میں چھپا ہے، اور یقین مانیے یہ وہ فیصلہ ہے جو آپ کے لیے بھی سب کچھ بدل سکتا ہے۔ ایکٹ 3 حل، موڑ اور سبق۔ ڈینیل اب ایک سبق سیکھ چکا، دوبارہ اس کتاب کی طرف پلٹتا ہے جو اس کے سفر کا آغاز بنی تھی، اور اب اسے احساس ہوتا ہے کہ اس کی غلطی رسک لینا نہیں تھی، بلکہ وہ ایک بنیادی مالی اصول کو نظر انداز کر گیا تھا: پائیدار دولت تیز رفتاری سے نہیں بلکہ حکمت عملی سے بنتی ہے۔ اب وہ جلدی دولت بنانے کے بجائے ایک سست، مستحکم اور آزمودہ طریقہ اپناتا ہے: کمپاؤنڈنگ۔ وہ طویل مدتی اثاثوں میں سرمایہ کاری کرتا ہے، اپنی مالی سیکیورٹی کو مضبوط بناتا ہے۔ وہ اپنے پیسے کو بڑھنے دیتا ہے، قسمت سے نہیں بلکہ صبر سے، اور اس بار وہ نہ صرف اپنی کھوئی ہوئی دولت واپس حاصل کرتا ہے بلکہ اس سے کہیں زیادہ کماتا ہے۔ پیٹرن انٹرپٹ، سوچنے پر مجبور کرنے والا سوال۔ تو اب خود سے سوال کیجئے: کیا اب تیز دولت کے پیچھے بھاگ رہے ہیں، ایسی دولت بنا رہے ہیں جو ہمیشہ قائم رہے؟
کیونکہ ایک راستہ آپ کو لمحاتی خوشی دے گا اور دوسرا آپ کو حقیقی مالی آزادی دے سکتا ہے۔ اگر آپ کو ابھی بھی اس کا جواب معلوم نہیں تو شاید یہ وقت ہے اپنی سوچ کو بدلنے کا۔ ایکٹ 4 اختتام، سبق اور عمل کی دعوت۔ اصل سبق: دولت اس پر منحصر نہیں کہ آپ کتنا کماتے ہیں، بلکہ اس پر کہ آپ اسے کتنی سمجھداری سے استعمال کرتے ہیں۔ ڈینیل کی کہانی افسوس میں ختم ہو سکتی تھی، مگر یہ اس کا سب سے بڑا استاد بن گئی، اور یہی کہانی آپ کے لیے بھی سبق بن سکتی ہے۔ اب اگر آپ یہ سیکھنا چاہتے ہیں کہ سب سے طاقتور دولت بڑھانے کی حکمت عملی کیا ہے، جسے وارن بفٹ بھی اپناتے ہیں، تو اسکرین پر موجود ویڈیو پر کلک کریں۔ یہ ویڈیو کمپاؤنڈنگ کی طاقت کے بارے میں ہے۔ آخر تک دیکھیں اور آپ کبھی پیسے کو پہلے جیسا نہیں دیکھیں گے۔ وہاں ملاقات ہوتی ہے۔